अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के करंट अफेयर्स जो जनवरी 2022 के रिलेटेड हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन। जस्टिस आयशा मलिक फर्स्ट वुमेन जज हैं टू एंटर द सुप्रीम कोर्ट। इनकी जो अपॉइंटमेंट है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने की है। अगर ये एलिवेट हो जाती हैं, मतलब अभी नॉमिनेशन हुई थी, उसके बाद फिर इनको बाकायदा तौर पर अपॉइंट कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो मार्च 2031 तक सुप्रीम कोर्ट की एक जज रहेंगी और हो सकता है कि वो फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस के तौर पर भी बने। नीचे दो लाइनें लिखी हैं जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी क्लियर कर दिया गया है ग्लोबल एविएशन वॉच डॉग, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO। ठीक है, उसने क्लियर कर दिया है। उसके पहले जो उनको सेफ्टी कंसर्न्स थे उनसे क्लियर कर दिया है, तो इसके बाद फिर अब पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी अपने जो जहाज़ है वो यूरोपियन यूनियन, UK और US में उड़ा सकती है। इससे पहले इनको बैन कर दिया गया था। PCAA यानी कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम खाकान मुर्तज़ा है। एक और चीज़ के 18 सितंबर 2020 में पाकिस्तान को बैन कर दिया गया था इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से यूरोपियन यूनियन, UK और यूनाइटेड स्टेट्स में फ़्लाई करने से। अब इन्हें अलाउ कर दिया गया है। इमरान खान ने, ये चूँकि जनवरी की बात है तो उस वक्त एक कॉल हुई थी इमरान खान और पुतिन के बीच में, जिसमें पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को डिस्कस किया गया था। और इसके साथ साथ कोइंसिडेंटली जिस वक्त ये कन्वर्सेशन हुई थी उसी वक्त इंडिया ने रशियन सप्लाइड S-400 ट्रम्प सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पर नस्ब करने शुरू कर दिए थे। इसके अलावा इंडिया जो है वो 5 S-400 रेजिमेंट्स जो हैं उनको डिप्लॉय करने का इरादा रखता है पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे। जस्टिस उमर अता बंदियाल नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने इनको बाकायदा तौर पर इनसे हलफ लिया। 1 फरवरी 2022 को CJP गुलजार अहमद रिटायर हुए और उसके बाद 2 फरवरी 2022 से जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चीफ जस्टिस के तौर पर बाकायदा काम करना शुरू किया। गुलजार अहमद जो हैं CJP गुलजार अहमद, उन्होंने 2 साल 42 दिन अपने ऑफिस में सर्व किया और 21 दिसंबर 2019 को उनको चीफ जस्टिस बनाया गया था। जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं इनके सामने इस वक्त सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही 51,766 केसेस पेंडिंग पड़े हैं, जबकि अगर ओवरऑल बात की जाए सारी कोर्ट्स की तो 2.1 मिलियन केसेस इस वक्त पाकिस्तानी जुडिशरी में पेंडिंग पड़े हैं, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबके मिला के। 16 सितंबर 2023 तक जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर सर्व करेंगे और उसके बाद काजी फायज़ ईसा जो हैं वो चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे। अनारकली में ब्लास्ट हुआ है, 30 लोग जो हैं इसमें ज़ख्मी हुए और इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की बलोच नेशनलिस्ट आर्मी ने। 3 लोग इसमें मारे गए और मज़ीद इसमें कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, कंट्री का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 9 बिलियन से क्रॉस कर गया है, 5.7% ऑफ GDP। स्टेट बैंक के अकॉर्डिंग 9 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट होता है जो कि एक्सपोर्ट्स कम हो, इंपोर्ट्स ज़्यादा हों, तो जितना उनके बीच में फ़र्क होता है, लाइक अगर एक्सपोर्ट्स हमारी हो रही हैं 1 बिलियन, इंपोर्ट्स हो रही हैं 10 बिलियन, मुल्क के बाहर से चीज़ें 10 बिलियन की मंगवाई जा रही हैं और मुल्क के अंदर से बाहर 1 बिलियन की चीज़ें बेची जा रही हैं, तो दोनों को जो मनफी करके चीज़ आएगी उसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कहेंगे। नॉर्मली एक आइडियल सिचुएशन ये होती है कि जितनी चीज़ें आप बाहर से मंगवा रहे हैं, जितनी चीज़ें आप ख़रीद रहे हैं, उतनी चीज़ें आप बेचें भी, तो एक आइडियल सिचुएशन होती है। लेकिन अगर आप ख़रीद ज़्यादा रहे हों, बेच कम रहे हों, तो इसका मतलब आप नुकसान उठा रहे हैं। आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन ख़रीदते जा रहे हैं, ख़रीदते जा रहे हैं, ख़रीदते जा रहे हैं और उसके फिर कर्ज़ा ही चढ़ेगा ऑब्वियसली। तो ये 9 बिलियन US का जो करंट अकाउंट का फ़र्क है वो 5.7% है हमारे GDP का, जबकि गवर्नमेंट ने 4% GDP का
اپنا ایک ایسٹیمیٹ لگایا تھا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ جاری کیا جس میں پاکستان کو 140th رینک دیا گیا ہے آؤٹ آف 180 کنٹریز میں۔ 16 رینک پاکستان نیچے گیا ہے ایز کمپیئر ٹو 2021 کی رینکنگ میں۔ اب 2020 میں پاکستان 124ویں پوزیشن پہ تھا 180 کنٹریز میں سے، 2019 میں پاکستان 120ویں پوزیشن پہ تھا، اور 2018 میں پاکستان 117ویں پوزیشن پہ تھا۔ اب پاکستان 16 درجے تنزلی کے ساتھ 140ویں پوزیشن پہ چلا گیا ہے۔ سب سے شفاف ممالک جن میں کرپشن نہیں ہوتی ڈنمارک، فن لینڈ اور نیوزی لینڈ ہیں ٹاپ میں، اور سب سے بدترین ممالک جن میں سب سے زیادہ کرپشن ہوتی ہے وہ صومالیہ، سیریا اینڈ ساؤتھ سوڈان ہے۔ یاد رہے کہ یہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے، لائک لوگ کیا سمجھتے ہیں کرپشن بڑھ گئی ہے یا کم ہو گئی ہے، بیکاز کرپشن جانچنے کا کوئی ایز سچ پیمانہ کسی بھی آرگنائزیشن کے پاس نہیں ہوتا، وہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں، وہ سارے ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے۔ تو اگر آپ باہر جائیں 1000 لوگوں سے پوچھیں ہاں جی بتائیں آپ کے خیال میں کرپشن بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے، اور اگر وہ 1000 کے 1000 لوگ کہیں کہ ہاں جی کرپشن بڑھ گئی ہے، تو اس سے یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا انڈیکس بنتا ہے، بیکاز اٹ از پرسیپشن آف کرپشن۔ اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر آن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انٹیریئر مصدق عباسی اپوائنٹ کیا گیا ہے اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انٹیریئر کا SAPM، پرائم منسٹر کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، اور اس سے پہلے مرزا شہزاد اکبر تھے جن سے پرائم منسٹر خوش نہیں تھے۔ یہ جنوری کی بات ہے۔ سینڈک کاپر گولڈ پروجیکٹ جو ہے اس میں پاکستان کو $74.71 ملین کا پروفٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوا ہے۔ میٹلرجیکل کنسٹرکشن کارپوریشن ریسورس ڈیولپمنٹ لمیٹڈ ہی زوپنگ کے جو اس کے چیئرمین ہیں انہوں نے یہ چیز بتائی۔ PNS عالمگیر جو ہے وہ تنزانیہ پہنچا ہے، اس نے دارالسلام تنزانیہ کا وزٹ کیا ہے۔ PNS پاکستان نیوی شپ عالمگیر اس جہاز کا نام ہے۔ دیٹ از دی اونلی تھنگ یو نیڈ ٹو ریممبر۔ رویت ہلال کمیٹی جو ہے اس کو اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز بنانے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ جو رویت ہلال کمیٹی سسٹم ہے اس میں جو بھی پرابلمس ہیں، انوملیز ہیں، ان کو ریموو کیا جائے۔ اس میں جو امپورٹنٹ بندہ ہے جو چیئرمین ہے وہ علامہ محمد حسین اکبر ہے، باقی بھی کچھ چیزیں کچھ لوگ شامل ہیں جو پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ اسپارکو کا ایک بندہ بھی اس میں شامل ہوگا، اور یہ کہ اگر کسی نے غلط انفارمیشن دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے اور ایکچوئل میں چاند موجود ہی نہ ہوا تو اس کو 3 سال جیل یا 50,000 روپے جرمانہ یا پھر دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ نادرا نے ڈیجیٹل والیٹس بنانے کا جو کام ہے وہ انیشیٹ کرنا شروع کر دیا، جس طرح سے آپ کے پاس آلریڈی ایزی پیسہ اور چیز کیش جو ہیں وہ ڈیجیٹل والیٹس موجود ہیں، بالکل اسی طرح نادرا بھی ایک ڈیجیٹل والیٹ سسٹم پر کام کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں فرسٹ ٹائم کنٹیکٹ لیس بائیو میٹرک سسٹم بھی نادرا نے متعارف کروایا ہے۔ لائک آپ نے بائیو میٹرک سسٹم دیکھا ہوگا کہ جس میں آپ انگوٹھا لگاتے ہیں، ساتھ ٹچ کرتے ہیں اور وہ آپ کے فنگر پرنٹس کو سکین کرتا ہے۔ اب نادرا نے یہ کیا ہے کہ جب آپ ID کارڈ بنواتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اگر آپ آن لائن بنواتے ہیں، میں نے آن لائن بنوا لیا تھا، تو آن لائن سسٹم کے تھرو آپ اپلائی کرتے ہیں، اٹیسٹیشن کروا کے وہ وہاں پہ اپلوڈ کرتے ہیں نادرا کی ویب سائٹ پہ، اور 30 سے جتنا بھی آپ نے ڈیوریشن لیا ہے 7 سے 30 دن کے اندر آپ کو بائی پوسٹ گھر بیٹھے آپ کا ID کارڈ مل جاتا ہے۔ لیکن یہ صرف رینیو کروانے کے لیے، نیا بنوانے کے لیے آپ کو نادرا کی جو آفس ہے وہاں پر جانا پڑے گا۔ اب اس میں کانٹیکٹ لیس بائیو میٹرک میں یہ کیا گیا ہے کہ جو ایپ ہے نادرا کی اس میں آپ کیمرہ اوپن کریں گے، اس اپنے جو بیک کیمرہ ہے اس کے نیچے اپنا انگوٹھا رکھیں گے، انگوٹھے کی یا انگلیوں کی پک لیں گے، اور نادرا کی جو ایپ ہے اس پک کے اندر سے آپ کے فنگر پرنٹس جو ہیں ان کو کیپچر کر لے گی، اور پھر وہ آپ کی بائیو میٹرک ویریفیکیشن ہو جائے گی۔ لیکن یہ تبھی ہے جب آلریڈی نادرا کے پاس آپ کا ریکارڈ موجود ہو، ان کے پاس آپ کے فرسٹ ٹائم کے فنگر پرنٹس موجود ہوں، سیکنڈ ٹائم آپ رینیو کروانے کے لیے ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پک لیں، پک لے کے اپلوڈ کر دیں۔ اپلوڈ کرنے کے بعد اس تصویر کے اندر سے نادرا کی ایپ آپ کے فنگر پرنٹس اسکین کر لے گی اور آپ کی ویریفیکیشن ہو جائے گی۔ تو یہ کانٹیکٹ لیس بائیو میٹرک ہے، جس میں آپ کو انگوٹھا ٹچ نہیں کرنا پڑتا کسی بائیو میٹرک مشین کے اوپر۔
ICC T20 انٹرنیشنل ٹیم آف دا ایئر، اس میں بابر اعظم، محمد رضوان اور شاہین شاہ افریدی کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے جو کیپٹن ہیں وہ بھی ہمارے دی لیجنڈری کیپٹن بابر اعظم ہی ہیں۔ اس میں سرپرائزنگلی حیران کن طور پر ایک بھی انڈین پلیئر شامل نہیں ہے۔ ICC نے ایوارڈز کا اعلان کیا ہے۔ ODI کرکٹر آف دا ایئر بابر اعظم، T20 انٹرنیشنل کرکٹر آف دا ایئر محمد رضوان اور شاہین شاہ افریدی کو سر گیری فیلڈ سوبرز ٹرافی فار ICC مینز کرکٹر آف دا ایئر 2021 کا ایوارڈ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد PCB نے ایوارڈز اناؤنس کیا۔ محمد رضوان کو PCB's موسٹ ویلیویبل کرکٹر آف دا ایئر، اس کے علاوہ ان کو T20 انٹرنیشنل کرکٹر آف دا ایئر اور حسن علی کو ٹیسٹ کرکٹر آف دا ایئر اور بابر اعظم کو ODI کرکٹر آف دا ایئر ایوارڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ یہ PCB کے ایوارڈز ہیں۔ انڈیا اینڈ پاکستان T20 کپ میں ان کا ٹاکرا ہوگا 23 اکتوبر 2022 کو آسٹریلیا میں، جو T20 ورلڈ کپ منعقد ہونے جا رہا ہے۔ 16 نیشن ٹورنامنٹ جو ہے وہ 16 اکتوبر سے اسٹارٹ کیا جائے گا، جس میں سری لنکا جو ہے نمیبیا کو جی لانگ کے اسٹیڈیم میں مقابلہ کرے گا۔ 23 اکتوبر کو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا۔ آسٹریلیا فرسٹ ٹائم T20 ورلڈ کپ ہوسٹ کر رہا ہے۔ 42 نیشنل کبڈی چیمپئن شپ واپٹا اینڈ پاکستان ایئر فورس نے شیئر کی ہے، دونوں نے اکٹھے جیتی ہے اور پنجاب اسٹیڈیم میں اس کا فائنل ہوا۔ That is the only thing you need to remember about it. Okay, that was all for this video. Thanks so much for watching. Allah Hafiz.